الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اپنی اس محفل کو ہم قرآن کریم سے، درود شریف سے منور اور معطر کر رہے ہیں، اور درود شریف کی برکت کیا ہے؟ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، سفر میں تھے، راستے میں انہیں پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے قریب گئے، کنویں میں پانی تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور برتن نہیں ہے، پریشان فکر مند ایک چھوٹی بچی وہاں پر آئی، اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہے، مسافر لگتا ہے، پریشان لگ رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹا پیاس لگی ہے، مسافر ہوں، پانی بھی ہے لیکن برتن اور ڈول نہیں جس سے پانی نکال کر پی۔ اس بچی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے۔
اس بچی نے یہ نام سن رکھا تھا کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، تو کہنے لگے اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا، مجھے تو ایک درود آتا ہے، جب میں وہ درود پڑھتی ہوں میرے سارے کام بغیر اسباب کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے وہ درود آہستہ سے پڑھا اور کنویں میں یوں پھونک ماری، پانی خود اوپر آ گیا، اس نے پی لیا۔ اب سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا بیٹی مجھے بتاؤ تم نے کون سا درود پڑھا ہے؟ بڑا مجبور کیا، وہ کہنے لگی وہ درود یہ ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ سلیمان جزولی نے اس درود پر پوری کتاب لکھ دی اور اس کا نام دلائل الخیرات رکھ دیا۔ اس درود کی برکت کیا ہے؟ آقا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول میں کتنا درود پڑھوں؟ 1/3 پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی 3 حصے، 1 حصہ درود پڑھوں گا، باقی 2 حصے عبادات کروں گا، 1 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے اور اذکار اور دوسرے اوراد اور دعائیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ کر لو۔ اس نے کہا میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا وقت دوسرے اذکار کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا میں اگر درود ہی درود پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا پھر تو تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ ہمیں تو جو بھی ملا ہمارے نبی کے واسطے سے ملا، ہمارے نبی کی برکت سے ملا۔ مکہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، ابو بکر صدیق ہو گیا، عمر فاروق ہو گیا، عثمان ذوالنورین ہو گیا، علی شیر خدا بن گئے، ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ بن گئے، حضرت خالد سیف اللہ بن گئے، اور وہ براق سارے براقوں سے آگے نکل گیا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، ام معبد کی بکری جس کے تھن خشک ہو چکے تھے وہ دودھ سے بھر گئے تھے۔ میرے نبی کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو حصہ عطا کیا ہے، اسی لیے ہمیں اس نسبت پر ناز ہونا چاہیے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا جو روزہ ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی برکت سے اللہ بارش برسا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ان کا دور خلافت ہے اور وہ مسجد نبوی آئے اور روضہ رسول کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، تو ایک دیہاتی وہاں دعا مانگ رہا تھا، سادہ سا آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے
کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے. آپ غور سے سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا, اس کو پتہ نہیں ہے میرے پیچھے کون ہے. وہ دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ قبر والا آپ کا حبیب ہے اور میں آپ کا بندہ اور غلام ہوں, اور شیطان آپ کا دشمن ہے. اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کا یہ حبیب خوش ہو جائے گا, آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا دشمن ناراض ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں بخشیں گے تو آپ کا یہ حبیب ناراض ہو جائے گا اور آپ کا یہ بندہ ناکام ہو جائے گا اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا فرمایا اے اللہ میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں. میرے دوستو, ہم اپنے نبی کو ناراض نہ کریں. جن لوگوں نے ہمارے نبی کو ستایا ہمیں ان پر کتنا غصہ آتا ہے. جن لوگوں نے ہمارے نبی کو تڑپایا ہمیں ان پر کتنا غصہ آتا ہے. جن کی وجہ سے میرے نبی پریشان ہوئے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. آقا کیوں پریشان ہوئے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنے نفس کو گھونٹنے والے ہیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو آقا کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوئی. کیا آج جو نمازیں چھوڑتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو اس سنت کو گندی نالی میں بہاتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو غیر کے طریقے پر بال رکھتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا جو غیروں کی فلمیں دیکھتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو غیروں کے طریقے پر شادی کرتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو غیروں کے طریقے پر کاروبار کرتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی شب و روز گزارتا ہے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے دوستو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے. میری اور آپ کی وجہ سے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے. آج اس گناہ سے توبہ کر لو. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آدھی رات کا وقت ہے اور میں نے بستر پر حضور کو موجود نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی. آقا کہاں چلے گئے؟ میں نے مسجد نبوی کے آس پاس دیکھا آپ نظر نہیں آئے. میں اور فکر مند ہو گئی. تھوڑا سا آگے چلی, جنت البقیع ہے, آقا وہاں پر رو رہے ہیں, امت کے لیے مانگ رہے ہیں. فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھ جاؤں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے. اور آج امتی کو فکر کوئی نہیں, امتی کو غم کوئی نہیں. میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ایسے بیسیوں رمضان ہم نے گزار دیے, ایسی بیسیوں تراویح ہم نے پڑھ لی, ایسے بیسیوں بیانات ہم نے سن لی, ایسی بیسیوں تلاوتیں ہم نے سن لی, ایسے بیسیوں نعت اور کلام ہم نے سن لی ہے, ایسے بیسیوں اعتکاف میں ہم بیٹھ گئے, بیسیوں بار تبلیغ میں چلے گئے, بیسیوں دین کی کتابیں پڑھ لی, لیکن اس کی چھاپ نظر نہیں آ رہی, سٹگما نظر نہیں آ رہا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور ایک صحابہ تھے جنہوں نے جنگ کے نذرانے پیش کر دی. ہم واقعات سناتے ہیں نا, ایک جنگ میں افواہ پھیل گئی, آقا دنیا سے پردہ فرما گئے,
आका शहीद हो गए, सब परेशान हो गए। एक औरत को पता चला, वो घर में थी, फौरन दीवानों की तरह निकल पड़ी और मैदान जिहाद में पहुंच गई और कहने लगी, मुझे अल्लाह के रसूल का चेहरा अनवर देखना है। तो किसी ने उसको कहा कि तेरा बेटा शहीद हो गया। अब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिस पे आई उसके दिल पे क्या गुजरती है? तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल का हाल बतलाओ। और आगे बढ़ी। फिर किसी ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना है। और आगे गई, तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी का हाल बताओ। और आगे बढ़ी, किसी ने कहा तेरा वालिद शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी का हाल बताओ। मेरे दोस्तों, वो औरत जिससे जिंदगी के जाहिरी चारों सहारे छिन जाए, बाप का साया भी उड़ जाए, शौहर का साया भी छिन जाए, बेटा भी जुदा हो जाए, भाई भी अलग हो जाए, उसके दिल पे क्या गुजरती है आप अंदाजा तो करें। उसके ईमान का लेवल क्या होगा, उसके इश्क का लेवल क्या होगा, उसके जज्बात का लेवल क्या होगा। वो कहने लगी मुझे अल्लाह के रसूल का हाल बतलाओ। इतने में किसी ने कहा अल्लाह के रसूल हयात है। कहा जब तक अपनी आंख से उस चेहरे अनवर का दीदार नहीं किया चैन नहीं आने वाला। और आगे बढ़ी, जवाबना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर, मक्का के दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़े महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरआनी, मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी पर जब निगाह पड़ती है, उसकी जबान से जुमला निकलता है, कुल्लु मुसीबतिन बादक सहल, सारी मुसीबतें आसान हो गई, सारी टेंशनें खत्म हो गई जब चेहरे अनवर पर निगाह पड़ गई। इतने मोहब्बत से नारा लगाया है और इतनी बेरुखी से जवाब दिया है, फिर लगाओ नारा। ये भी जज्बा होता है। मैं कल या परसों एक जगह तकरीर कर रहा था, जब आका की शान बयान की तो एक बूढ़े बाबा जी वो खड़े हो गए और खड़े होकर उसने जो नारे लगाए और जो उसके जज्बात थे, जो उसकी आंखों में आंसू थे, मैंने कहा उसकी रहमत तो माफ करने के बहाने ढूंढती है, इसके जज्बात को इसकी बख्शिश का जरिया बना दे। इसलिए मेरे दोस्तों, किसकी कौन सी अदा उसको भा जाए और उसका बेड़ा पार हो जाए। एक दफा एक बयान में बहुत से नारे लगे। एक नारा लगा, नारा हैदरी। क्या लगा? हमने कहा वो भी हमारे हैं, वो भी बोलो भाई, वो भी। हाँ, हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शान भी बयान करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तो वो थे कि जो नबी की गोद में पले बड़े, नबी की गोद में पले बड़े, बचपन में नबी पर ईमान लाए, 30 साल नबी की सोहबत में गुजारे, 26 गज़वात में नबी के साथ रहे, बदर में वलीद को तड़पाया, ओहद में मुसअब बिन उमैर से अलम लिया था, हुनैन में इस्तिकामत का पहाड़ बने थे, बनु कुरैज़ा में अलम आपके पास, बनु नज़ीर में अलम आपके पास, बनु साद की लश्कर कशी में 100 लोगों के अमीर आप थे। हिजरत की रात नबी के बिस्तर पे सोने वाला अली था। नबी की बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो अली के निकाह में आई थी। अली के बेटे जन्नत के जवानों के सरदार बने थे। अली को नबी ने कहा था, तू दुनिया में भी मेरा भाई,
آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی کو علی کو نبی نے تبوک میں کہا تھا انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا۔ نبی نے علی کے بارے میں کہا تھا میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ علی تھا۔ خیبر کو فتح کیا علی تھا، خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا علی تھا، مرحب کو پچھاڑا تھا علی تھا۔ ہم تو علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں، ہمارے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے میڈیا پر بھی دنیا کو بتایا کہ تم نبی کی بات کرو گے دیوبند کے سپوت بیان کریں گے، تم علی کی بات کرو گے بیان کرنے والے دیوبند کے سپوت ہو۔ ہمیں تو سب پہ فخر ہے، ہمیں تو اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے دوستو ان لوگوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس کو امام طبرانی نے اور امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں اور قاضی ایاز نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اور جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اور النہر الفائق میں بڑی بڑی کتابوں میں ذکر کیا کہ صحابہ ایک جگہ تھی، آقا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا، جا ولی یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، ظہر کی نماز پڑھ کر گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی واپس نہیں آئے۔ آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی، اتنے میں حضرت علی آئے تو نبی نے علی کی گود میں سر رکھ دیا، نبی نے علی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنکھ لگ گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے پہ وہی آنے لگی۔ اب حضرت علی بتا نہیں پا رہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت نکل رہا ہے، لیکن علی کی گود میں نبی کا سر ہے۔ اب علی گود کو ہلائیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہوگی، آقا کے آرام میں خلل آئے گا۔ علی اپنی ران کو ہلاتے نہیں ہیں۔ مغرب کا سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت نکل گیا، پھر نبی کی آنکھ کھلی۔ علی سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا جی عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ میرے نبی نے کہا اے اللہ، اگر یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اگر اس نے اپنے آپ کو تیرے نبی کی محبت میں روکا تھا، سورج کو لوٹا کر دکھا۔ سورج لوٹ کے آیا، علی نے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا۔ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، کسی نے اعتراض کیا کون سی کتاب میں ہے؟ میں نے کتابوں کے نام بتائے، کہنے لگا اگر یہ واقعہ ہوتا تو یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی نبی کا معجزہ تھا، لوٹانے کا حکم علی کا نہیں نبی کا تھا، علی کا نہیں نبی کا تھا۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کی گود نبی کے لیے تکیہ بن گئی اور جن کے کندھے نبی کے لیے سواری بن گئے۔ کبھی صدیق کے کندھوں پر سوار ہے تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر حضرت علی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے کہا جاء الحق وزاق الباطل، علی بتوں کو توڑتا رہے۔ اور کتنی مبارک تھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کچھ خصوصیات اللہ نے مجھے ایسی دی اور کسی کو نہیں دی۔ کہا عائشہ کی فضیلت اور عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت بقیہ کھانوں پر۔ عائشہ وہ ہے جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا، حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی تصویر نبی کو بتائی گئی کہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ نبی کے عقد میں آنے والی کنواری بیویوں میں صرف حضرت عائشہ تھی، اور فرمایا جب نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے باری حضرت عائشہ کی تھی، حجرہ حضرت عائشہ کا تھا، گود حضرت عائشہ کی تھی، چبائی ہوئی مسواک حضرت عائشہ کی تھی۔ میرے محترم دوستو، ہم ان ہستیوں کا نام تو لیتے ہیں
لیکن ان کی سیرت کو نہیں اپناتے. آج عزم کریں کہ ہم نے ان کی سیرت کو اپنانا ہے, ہم نے ان کی سیرت کو اپنانا ہے. بھائی کائنات کے سب سے حسین ترین انسان کون تھے؟ آہستہ بولو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی نے امی عائشہ سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے, فرمایا بالکل حسین تھے, لیکن آقا ان سے زیادہ حسین تھے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ششدر رہ گئی اور پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی, ایمان نہیں لائی. میرے نبی کو جس نے دیکھا پہلے ایمان لائے, پھر گردنیں کٹوا دی, پھر اولاد قربان کر دی, پھر مال لٹا دیا, پھر جسم کو زخمی کرا دیا. ام معبد کا خیمہ ہے, جدہ سے کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. ہمیں ہمارے دوست لے گئے وہ جگہ جہاں پر ام معبد کا خیمہ ہے, آقا ہے اور ایک صدیق اکبر ہیں. ہجرت کا سفر ہے, دونوں جا رہے ہیں, تعاقب کا بھی خطرہ ہے, صحرا بھی ہے, ریگستان بھی ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, تھکن بھی ہے, قربانی بھی ہے. دور خیمہ نظر آیا, دونوں آقا اور غلام قریب گئے, اندر پوچھا ایک بڑھیا ہے جس کا نام ام معبد ہے, اس کا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے اور پانی لانے کے لیے گیا ہوا ہے. یہ دونوں جا کر سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتی ہیں, یہ کہتے ہیں ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ چاہیے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے. اس نے کہا وہ کونے میں بکری کھڑی ہے لیکن اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں, اس میں دودھ نہیں ہے, دودھ کا نام و نشان نہیں. آقا نے فرمایا اجازت تو دو, ادھر نبوت کے ہاتھ لگے, وہ تھن دودھ سے بھر گئے. آقا نے دودھ پیا, صدیق اکبر نے دودھ پیا, ام معبد نے دودھ پیا, اور جتنے برتن تھے وہ بھر گئے. اس وقت سارے مکے اور مدینے کے برتن آتے وہ بھی بھر جاتے. پھر آقا چلے گئے, ام معبد کا شوہر آیا, ام معبد نے قصہ سنایا. حدیث کی کتابوں میں وہ قصہ ہے. ام معبد کے الفاظ پڑھو, آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. اس نے کہا ایسا شخص آیا تھا, ظاہر الوضاء, بڑا خوبصورت تھا, ابلج الوجہی, چہرہ اس کا چمکدار تھا, واسع الجبینی, پیشانی اس کی بڑی کشادہ تھی, اقن العرنینی, ناک اس کی بڑی اٹھی ہوئی تھی اور گردن اس کی بڑی صاف ستھری تھی. وسیم قسیم, خوبصورت بھی تھا, اس میں اٹریکشن بھی تھی, دور سے بھی خوبصورت تھا, قریب آ کر اور خوبصورت ہوا. عام طور پہ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں, قریب آ کر دیکھو تو جھریاں نظر آتی ہیں اور چہرے کے نقص نظر آ جاتے ہیں. فرمایا اس کو دور سے دیکھا تو خوبصورت لگ رہا تھا, قریب آ کر دیکھا اور خوبصورت لگ رہا تھا. اس نے نقشہ بتایا, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے. ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دام یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر, حرف بسنا خانی
खामा बसरी रे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की दनक, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें इस्लाम, मगर अब भी नमक हार है तेरा। तूने ही सिखाई तमीज़े मनो यज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा। कहने को तेरा फ़क्र, तेरे फ़क्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। अल्लाह हमारी इस सीरत बयान करने को हमारी निजात का ज़रिया बनाए, और अल्लाह हमें सीरत को अपनाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। काश हमारे ज़बान की बात हमारे दिल में उतर जाए। एक चेहरा भी बग़ैर दाढ़ी के नज़र ना आए, एक सर भी बग़ैर अमामे के नज़र ना आए, एक आंख भी आंसुओं से खाली ना हो, एक आवाज़ भी बग़ैर बर्राई हुई नज़र ना आए, किसी के तन पर गैरों का लिबास नज़र ना आए, किसी माँ बहन बेटी का चेहरा उस पर गैर महरम की निगाह न पड़े, कोई मस्जिद और मस्जिद की सफ़े खाली ना हो, फजर में सन्नाटे ना हो, बदनजरी ना हो, गीबत ना हो, चुगली ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो। आज मुसलमान का मजाक ना उड़ाया जाए। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत बयान करने का मकसद ये है दिल में उतर जाए। मोहल्ले में दो शादियाँ होती है, एक मुसलमान के घर, एक काफिर के घर। आप मुझे बताएं, कोई फ़र्क कर सकता है मुसलमान की शादी कौन सी? दोनों जवानों को खड़ा कर दो, एक काफिर एक मुसलमान, आप दोनों को पहले से नहीं जानते, कोई फ़र्क कर सकता है मुसलमान कौन? सर के बालों से पांव के नाखून तक, सुबह से लेकर रात तक, दिन और रात, खिलवत और जलवत, बचपन और लड़कपन, बचपन और जवानी और बुढ़ापा, शादी और कारोबार, फर्क नजर नहीं आता। इसीलिए हम अज़म करें कि हमने अपने नबी को और नहीं तड़पाना और नाराज नहीं करना। एक फारसी शायर ने आका की शान में अशार लिखे और किताब लिखी। हिंदुस्तान का एक आदमी था, गालिबन आलिम था, उसने वो अशार पढ़े, उसके दिल में नबी की मोहब्बत तो आई, लिखने वाले की मोहब्बत भी आई कि ये शायर कितना खुशकिस्मत है, मैं इससे मुलाकात करूँगा। पता चला वो ईरान में है, फारिस में है, वहाँ चले गए। पता पूछते पूछते कई महीनों का सफ़र तय किया। करीब पहुँचने के बाद पता चला वो तो हम्माम की दुकान में है। वहाँ पर गए तो वो बैठकर अपनी दाढ़ी मुंडवा रहा था। जब इसने देखा तो ये हैरान रह गया, नबी की मोहब्बत में इसने अशार लिखे, लेकिन ये सुन्नत को यूं कटवा रहा है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो आगा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह अकबर दाढ़ी मुंडवा रहा हूँ, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहा। इस जाने वाले ने कहा तू किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल तोड़ रहा है। जो रोजे पर सलाम करने जाए, बाज़ उलमा ने लिखा उसके चेहरे पर सुन्नत ना हो, आका चेहरा फेर देते हैं। अल्लामा शिबली से किसी ने पूछा, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे शिबली क्या लाए हो?
اب وہ مورخ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت سی باتیں کر سکتے تھے. کہنے لگا میں تو ایک جملہ کہوں گا، تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. لوگ کہتے داڑھی سے کیا ہوتا؟ او جی دل صاف ہونا چاہیے. دل صاف ہوتا ہے تو وہ داڑھی رکھتا ہے، دل صاف ہوگا تو وہ داڑھی رکھے گا. ظاہری چہرے پر بھی اللہ بخش دیں گے. اسی لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو، اس اعتکاف کو آخری اعتکاف سمجھو، اس پروگرام کو آخری پروگرام سمجھو، اس بیان کو آخری بیان سمجھو، ان گھڑیوں کو آخری گھڑیاں سمجھو. کب موت آ جائے، کب بلاوا آ جائے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کب ملک الموت دروازے پر آ کر دستک دے. آج آفس میں لکھتے نو انٹری وداؤٹ پرمیشن، ڈسٹرب نہ کرے، ڈونٹ ڈسٹرب. آج تو یہ جملے لکھتے ہو، ملک الموت کو روکنے والا کوئی نہیں، کوئی دربان نہیں روک سکتا، کوئی سیکورٹی آفیسر نہیں روک سکتا. لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے بچے، فرمایا ایک دن بچتے بچتے مرو گے. میں موت کے منہ سے واپس آیا. جھوٹ بولتے ہیں، موت نے منہ کھولا نہیں، موت منہ کھول دے کوئی واپس نہیں آ سکتا. اذ المنیۃ وانشبت اسفارہا، موت اپنے پنجے گاڑ دے کوئی نکل کر نہیں آ سکتا. ایسی موت مانگو کہ موت کو آنا اچھا لگے، ہمیں جانا اچھا لگے. ایسی موت مانگو جیسے سعد بن معاذ کو موت آئی، آقا پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہے. سعد آ رہا ہے، سعد آ رہا ہے. یہاں سے جدائی تھی، وہاں تو آمد تھی. ایسی موت نہیں مانگو جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر توق پہنا کر بیڑیاں پہنا کر چہرہ کالا کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہو. نہیں میرے دوستو، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنی پڑے گی. پھر ایسی موت آئے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا، آخری عشرہ ہوگا، تاک رات ہوگی، مسجد نبوی ہوگا، نماز کی حالت ہوگی، روزے کی حالت ہوگی. ایسی موت اللہ تب دیں گے جب دنیا میں اللہ کی مان کر چلیں گے. آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی موت آتی ہے، وہ سجدے میں ہے، روح نکل گئی. نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، روح نکل گئی. قرآن کھول کر تلاوت کر رہے ہیں، روح نکل گئی. بیان کرتے کرتے روح نکل گئی. خطبہ جمعے کا پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی. جہاد کرتے کرتے روح نکل گئی. تبلیغ میں بستر لے کر پھرتے پھرتے روح نکل گئی. اعتکاف میں بیٹھا ہے، روح نکل گئی. حج کر رہا ہے، روح نکل گئی. عمرے کے سفر پر ہے، روح نکل گئی. روزے کی حالت میں ہے، روح نکل گئی. اور ایسے بدقسمت بھی ہیں، زنا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، شراب پیتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، قتل کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، دل میں حسد بغض لے کر دنیا سے جا رہا ہے. حدیث میں آیا آدمی زنا کرتا ہے، ایمان اوپر جا کے معلق ہو جاتا ہے. اگر یہ زنا سے فارغ ہوتا ہے، ایمان لوٹ آتا ہے. خدا نہ خواستہ زنا کے دوران موت آئی، بغیر ایمان کے دنیا سے گیا. شراب پیتا ہے، ایمان اوپر جا کر معلق ہو جاتا ہے. شراب سے فارغ ہوا، ایمان لوٹ آتا ہے. شراب کی حالت میں دنیا سے گیا، بغیر ایمان کے دنیا سے گیا. چوری کر رہا ہے، ایمان جا کر معلق ہو گیا. چوری سے فارغ ہوا، ایمان لوٹ آیا. چوری کرتے ہوئے موت آئی، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. ان مبارک راتوں میں جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، قتل کرنے والا، کثرت سے شراب پینے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، حسد کینہ بغض دل میں رکھنے والا.
یہ سارے گناہ ہم میں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، کب تک اس آٹو سسٹم پر چلتے رہیں گے کہ بس وقتی طور پہ اثر لینا ہے اور باہر جا کے کپڑے جھاڑ دینے؟ نہیں، آج توبہ کرو، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا سے پہلے عید کی نماز کا مشورہ کر لیتے ہیں، چونکہ پھر امید تو یہ ہے کہ جمعہ ہمیں مل جائے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے عید ہو جائے، تو مشورہ کر لیتے ہیں عید کی نماز کا۔ 3 وقت بتا دیتے ہیں، میرے خیال میں تو 3 وقت ہم بتاتے ہیں، اس میں سے پھر ساتھی ہاتھ اٹھا لیں، نیچے والوں کو ہم دیکھیں گے، اوپر والوں کو اوپر والا دیکھے گا، اور خواتین ایک دوسرے کو دیکھیں گی، خواتین ایک دوسرے کو دیکھیں گی۔ تو میرے خیال میں ایک وقت 7 بجے کا رکھ لیتے، ایک 7:15 کا رکھ لیتے، اور ایک 7:30 کا، کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ ہاں یہ 3 وقت صحیح، اس میں مشورہ کر لیتے۔ بھائی 7 بجے والے حضرات ہاتھ اٹھائیں، دیر لگی ہے یار، چلو ٹھیک ہے، اچھا دوبارہ نہیں اٹھانا، نہ براسر ہونے کے۔ اچھا 7:15 والے ہاتھ اٹھائیں، چلو نیچے کر لو۔ 7:30 بجے والے ہاتھ اٹھائیں۔ اے تے جی سونی گل ہو گئی، تے وچ گل کوئی اور ہے۔ بس میرے خیال میں 7:30 بجے ٹائم ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی سہولت کو دیکھنا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہم تو فجر سے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے 7:30 بجے آنا ہے نا، وہی انشاءاللہ۔ خدای بندیاں 7:30 تو جماعت کھڑی ہو، بیان نہیں سننا ہے، کہنا بس دا بیان پورا دے۔ 6:30 بجے بیان شروع ہوگا، کتنے بجے؟ 6:30 سے 6:45 کے درمیان شروع ہوگا، آپ نے پہلے سے آ جانا ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ دعا فرمائیں۔ جی 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 ہاں ہاں صحیح۔ کمیٹی والے آپ کے خدمت گزار ہیں، یہ پرانے کمیٹی والے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے۔ کسی کے ساتھ ہم نے قصداً و غیر قصداً زیادتی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، بداخلاقی کی ہو، اللہ کے لیے آپ معاف کر دیں۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی یہ بہت ضروری بات ہے، ہم سب دیکھیں انسان ہیں اور غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے شادی بھائی نے جس طرح درد دل سے یہ بات کہی ہے، تو اگر واقعی ان سے کسی کو تکلیف پہنچی، ہمارے کمیٹی کے دوسرے حضرات ہیں، اکبر خان ہے، اکبر علی ہے، نعیم بھائی ہے، حافظ سعید صاحب ہے، یہ نا، یا باقی میری طرف سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو ہم تہہ دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم حق نہیں ادا کر سکے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ ہم ممبر و محراب کا حق ادا کر سکے، نہ ہمارے ساتھی مسجد کی خدمت کا حق ادا کر سکے، تو آپ نے ہمیں معاف کرنا ہے، اور ہم نے بھی سب کو معاف کیا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب کی جو ہے خوش قسمتی ہے، ہم اس کی خدمت کرتے، یہ 40-50 سال پہلے بنی ہے،
کتنے لوگوں نے اس میں اپنا خون پسینہ اور پیسہ اور محنت لگائی ہے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج یہ لوگ خدمت کر رہے، کل کو کوئی اور ہوگا، آج مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے، کل کو میرے بعد کوئی اور ہوگا، مجھ سے پہلے کچھ اور تھے، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو ہم نے اتفاق سے رہنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور خوب گل گلا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دعا کریں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم الہمنی رشدی وأعذني من شر نفسي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمیع سخطک۔ اے کریم اللہ، دنیا میں جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے اور وہ اس عہدے کی پاسداری نہیں کر سکتا یا اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں کمی بیشی کرتا ہے، تو لوگ ان سے عہدہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ، ہم نے بہت خطائیں کی، بہت ناقدری کی، بہت کمی کوتاہیاں ہو گئی، ہم سے خیانت ہوئی، ہم نے اپنے اس عہدے میں خیانت کی، پھر بھی تو عہدہ نہیں چھینتا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اللہ، تو نے آنکھ دی، ہم نے خیانت کی، تو نے آنکھوں کو نہیں پھوڑا۔ اللہ، آپ نے کان دیے، ہم نے خیانت کی، آپ نے کانوں میں سیسا نہیں ڈالا۔ اللہ، آپ نے زبان دی، ہم نے خیانت کی، آپ نے زبان کو نہیں مروڑا۔ اللہ، آپ نے ہاتھ دیے، ہم نے خیانت کی، آپ نے ہاتھ نہیں توڑے۔ اللہ، آپ نے پاؤں دیے، ہم نے خیانت کی، آپ نے پاؤں کو شل نہیں کیا۔ اللہ، آپ نے پیٹ دیا، ہم نے خیانت کی، آپ نے پیٹ کو پھاڑا نہیں۔ اللہ، آپ نے دل دیا، ہم نے خیانت کی، آپ نے دل کو اللہ توڑا نہیں۔ اللہ، آپ نے ممبر و محراب دیا، ہم نے خیانت کی، آپ نے نعمت چھینی نہیں۔ اللہ، آپ نے مال دیا، ہم نے خیانت کی، آپ نے مال چھینا نہیں۔ اللہ، آپ نے ہوائیں چلائی، ہم نے خیانت کی، آپ نے ہواؤں کو بند نہیں کیا۔ اللہ، آپ نے ایمان کی نعمت دی، ہم نے خیانت کی، آپ نے ایمان کو سلب نہیں کیا۔ اللہ، آپ نے آقا جیسا نبی دیا، ہم نے خیانت کی، آپ نے محروم نہیں کیا۔ اللہ، آپ نے ماں باپ کی نعمت دی، ہم نے خیانت کی، آپ نے چھینا نہیں۔ اللہ، آپ نے اولاد کی نعمت دی، ہم نے خیانت کی، آپ نے اولاد کو چھینا نہیں۔ اللہ، جیسے دنیا میں آپ نے ستاری کی، پردہ ڈالا، اللہ آخرت میں بھی پردہ ڈال، ستاری والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں، آنکھیں گندی، کان گندے، زبان گندی، ہاتھ گندے، پاؤں گندے، دل دماغ گندا، پیٹ و پیٹ گندی، سوچیں گندی، خیالات گندے، دل گندے، راتیں گندی، بچپن گندا، لڑکپن گندا، جوانی گندی، بڑھاپا گندا۔ اللہ، کالی داڑھی میں بھی گناہ کیا، سفید داڑھیوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، بغیر علم کے بھی گناہ کیا، علم کے باوجود بھی گناہ کیے۔ اللہ، گھر میں بھی گناہ کیے، مسجد میں بھی گناہ ہو گئے۔ اللہ، غیر رمضان میں بھی گناہ کیے، رمضان میں بھی ہو گئے۔ اللہ،
पाकिस्तान में भी गुनाह किए, मक्के में जाकर भी गुनाह किए, अल्लाह में एतराफ़ करते हैं, हाथ उठाकर, दामन फैलाकर, आंसू बहाकर। अल्लाह रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, ताक़रात हैं, लैलतुल क़द्र हैं, मस्जिद हैं, ख़त्म कुरान हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बाबा जी बैठे हैं, मासूम बच्चों के हाथ उठे हैं, नौजवानों की जोड़ियाँ फैलाए हुए हैं, माए बहनें भी। अल्लाह, माए बहनें भी आई है, घर के काम को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कितनी मुश्किलों से आई है, सिर्फ तेरी मोहब्बत। ए अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह, इतना बड़ा मजमा किसी अमीर के घर पे चला जाए, वो जितना भी बखील होगा, वो नवाजेगा, वो एक एक रुपए सबको देगा। अल्लाह तू सबको बख्श दे, तेरे लिए एक रुपए से भी कम है। अल्लाह तू बख्श दे, 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 अल्लाह तू बख्श दे। हम नजरें मिलाने के काबिल नहीं, हम नजरें उठाने के काबिल नहीं। ए अल्लाह, पर आपकी रहमत बहुत वसी है। अल्लाह, आपकी रहमत आपके गज़ब से आगे बढ़ गई। रब्बा, हमने अपने नफ्सों पर बहुत जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, पर आपके नबी ने 63 साल उम्मत के लिए रो रो कर गुजार दिए। ए अल्लाह, वो फ़र्श पे भी उम्मत के लिए तड़पे, अर्श पर जाकर भी उम्मत के लिए तड़पे। अल्लाह, बदर में हमारे नबी इतना रोए, हाथ इतने उठाए, कंधों से चादर सिरक गई। अल्लाह, ओहद में हमारे नबी के चेहरे को ज़ख्मी किया गया, मोती से हसीन दांत को शहीद किया गया। अल्लाह, जन्नतुल बकी में आका सारी रात उम्मत के लिए रोते और तड़पते रहे। अल्लाह, सारी रात मेरे नबी क़ियाम में उम्मत के लिए मांगते रहे। पाँव पर वरम आ गए, मैदान अराफात की तपती धूप में नंगे सर उम्मत के लिए मेरे नबी मांगते रहे। अल्लाह, अल्लाह, हमारे नबी वज़न अमाल वाली जगह पर भी बेचैनी से जाएंगे, पुले सिरात पर भी बेचैनी से जाएंगे, नामे अमाल वाली जगह पर बेचैनी से जाएंगे। कहाँ मेरा उम्मती फंसा हुआ है? आज वो उम्मती उस नबी को नाराज़ कर रहा है। अल्लाह, इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद को दीन का मरकज़ बना, हिदायत के चश्मे जारी फरमा। अल्लाह, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह, जिन्होंने मस्जिद की ये जगह वक़फ़ की और उसके बाद से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जो जो इसकी खिदमत करेंगे, ताउन करेंगे, माली और जिस्मानी ताउन करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह सबकी जान माल उम्र इज़्ज़त आबरू में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह सबके लिए सदका जारिया बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। इख्तिलाफ और इफ्तिराक से हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें एक और नेक बना, नेक आदिल सालेह हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, मरहूमीन की बख्शिश फरमा। मेरी हमशीरा बीमार हैं और जितने हजरात ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा मुस्तकिल्ला नसीब फरमा। अल्लाह, मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। भाई अकबर के वालिदैन और जितने शानी भाई के और हाजी फजल रहमान साहब के और हाजी ज़रीन साहब के और जितने हमारे गुल्लू भाई और जितने लोग थे और उनके वालिदैन जो दुनिया से जा चुके, आगा जान साहब और हमारे नईम भाई और जितने अल्लाह उनके दिलों का हाल और बेद आप जानते, सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, सबके दरजात को बुलंद फरमा।
लवाहिकीन और पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कब्र के अजाब से, हशर की रुसवाई से, पुले सिरात की सख्ती से, जहन्नम की होलनाकी से, अपनी नाराज़गी से महफूज फरमा। ए अल्लाह मकरूज़ को कर से खलासी नसीब फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बग़ैर रिश्ते वालों को मुनासिब रिश्ते अता फरमा। जो साहिब औलाद है अल्लाह उनकी औलादों को दीनदार बना। हमारे नौजवान जो हमारे बच्चे और भाई एतिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह आप तो दिलों का हाल जानते हैं। आपकी मोहब्बत में, आपके नबी की मोहब्बत में, आपके घर की मोहब्बत में, उलमा की मोहब्बत में अपनी जवानियों को पाकीज़ा बनाने की गरज से आए हैं। अल्लाह इनके क़ुलूब को पाकीज़ा फरमा, इनकी जवानियों को पाकीज़ा फरमा, इन्हें अपने दीन के लिए कबूल फरमा, इनको उलमा बना, इनको सुलहा बना, इनको मुबल्लिगीन बना, इनको मुजाहिदीन बना, इनको हाजी बना, इनको मोतमिरीन बना। अल्लाह आगरा ताज बिहार और पूरी लियारी पर रहमत नाजिल फरमा, दिलों से कदूरतें ख़त्म फरमा, हसद को, बुग़्ज़ को, कीने को, नफ़रतों को ख़त्म फरमा। अल्लाह मोहब्बतों को परवान चढ़ा। अल्लाह लियारी और कराची को अमन का गहवारा बना, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, इस्लाम का किला बना, हमें भाई भाई बना। अल्लाह हमारी असबियतों को ख़त्म फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को नेक हुक्मरान नसीब फरमा, आदिल साले हुक्मरान नसीब फरमा, मुल्क को माशी बहरान से निजात अता फरमा। अल्लाह मुल्क को खुशहाली और कामयाबी की राहों पर गामजन फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह जितनी खैर आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नज़र ने मांगी अल्लाह नसीब फरमा, जितने शुरूर और फितन से प्यारे आका ने पनाह मांगी अल्लाह पनाह नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुमताज़ भाई भी बीमार हैं, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह उन्हें भी सेहत कामिला नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।